سے دلی خوشی ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن سننے کے لیے اتنی گرم رات اور چھوٹی رات میں آپ نے مشقت کی. اسی طرح اگلے ہفتے کو جو یہاں ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس میں آپ نے زیادہ کثیر تعداد میں شامل ہو کے یہ ثبوت دینا ہے کہ ہمارے مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ گرمی سردی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. قل من کان عدوا لجبریل، ترجمہ آپ کہہ دیجئے نبی جی من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہوا جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، بے شک جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے جو آپ کے دل پہ اللہ کی کتاب لے کے آ رہا ہے، اللہ کے باذن اللہ کے حکم سے. مصدق اس کتاب، ہر آسمانی کتاب کی دلیل صحیح ہونے کی یہ ہوتی ہے مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی کتابیں اتری ہیں. وہ ہدی اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کے کچھ علماء ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے. انہوں نے کہا یا رسول اگر آپ ان سوالوں کے ہمیں جواب دے دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. یہود کے عوام بھی ساتھ تھی کچھ، انہیں پتا تھا ان سوالوں کا جواب وہی دے گا جو اللہ کا سچا نبی ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود کے سب سوالوں کو یہود کے علماء کے سب سوالوں کے جواب دے دیے. جب جواب دے دیے، وہ تو ایمان کی نیت سے تو آئے نہیں تھے، صرف ضد اور اناد لے کے آئے تھے. جو بندہ اندر سے طلب لے کے نہیں آتا اس کے سامنے جبرائیل بھی اتر کے قرآن بیان کرے. تو احمد شاہ درانی مکتب حبیگر بریلوی کے بہت بڑے عالم تھے، کراچی کے، سیاست بڑا نام تھا. اور یہ حجویری رحمۃ اللہ کی قبر پہ لاہور میں آئے، ایک بندے نے ان سے سلام کیا. انہوں نے سے کہا کہ یہ قبر پہ سجدہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا حرام ہے. اہل سنت کی تمام کتابیں چاہے دیوبندیوں کی ہیں چاہے حنفی فقہ جتنے بھی ہیں، دیوبندی پڑھے بریلوی، اس میں یہی ہے قبر پہ سجدہ حرام ہے. اس بندے نے کہا کہ اوپر لکھا بھی ہے، قبر کے اوپر لکھا بھی ہے کہ قبر پہ سجدہ حرام ہے. اس بندے نے کہا احمد شاہ درانی سے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اب ان کو روکتے نہیں. اس نے کہا نبی ہاں کے روکنے گڑا مجھے نبی نہیں منی میری نہ کہ مننی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں طلب نہیں ہے، مقصود کا یہ تھا، وہ نہیں مانے گا. تو ہدایت کے لیے سب سے پہلی چیز طلب ہے. جو بندہ اندر اپنا اناد لے کے بغض لے کے بیٹھے، وہ نبی کی مجلس میں بیٹھے ادھر سے بھی محروم اٹھے گا، وہ صحابی کی مجلس میں بیٹھے وہاں سے بھی محروم اٹھے گا، وہ ولی کی مجلس میں بیٹھے محروم اٹھے گا، وہ کتب ابدال کی مجلس میں بیٹھے محروم اٹھے گا. اور جو بندہ ہدایت کی طلب لے کے آیا ہے، دل خالی لے کے آیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو میں نے سننا ہے اور میں نے سیدھا راستہ سمجھنا ہے، لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے، تو اس قرآن انگلی پکڑ کر اس کو صراط مستقیم پہ چلاتا ہے. اب یہود نے واضح کہا یا نبی اللہ اگر آپ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو اب ان کے پاس راستہ آئے. تو اندر سے بغض اور اناد لے کے آئے تھے، اندر تو ضد بھری ہوئی تھی. آج دنیا میں علم کا اختلاف چھوٹا ہوتا ہے، پھر لوگوں کے ذاتی اختلاف بن جاتے ہیں اور اس پہ دین میں فرقے بن جاتے ہیں. اس لیے سیدھا راستہ قرآن و سنت کا پکڑے، انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پر رہیں گے. دنیا بھی آسان رہے گی، مرنے کے بعد بھی زندگی آسان ہو جائے گی. اشاعت توحید و سنت کا یہی ماٹو ہے، قرآن و سنت کی تعلیم عام کرو، فرقہ واریت سے پاک لوگوں کو ماحول دو. تو میرے یہودی علماء نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس وہی کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام. یہ انہوں نے کہا جبرائیل سارا دشمن ہے، وہ ہماری پچھلی قوموں پہ عذاب لایا ہے، ہم پہ شریعت میں سخت احکام لایا ہے. نبی جی ہم آپ کی بات پہ ایمان تو لے آتے لیکن فرشتہ جبرائیل ہے اس لیے اسی مندے نا، وہ اندر کا بغض تھا. تو انہوں نے یہ اب بچنے کا راستہ نہیں تھا، انہوں نے یہ راستہ ڈھونڈا. آج بھی کسی بندے کو دین کی بات کرو نہیں مدنی تو اس کو حجت ڈھونڈ رہا ہے، کیل کال کرتا ہے اور جو نہیں جی ہو آئی. ایک بندے نے مداوت دی بھائی جب نماز پڑھی کر داڑھی رکھ لیا. وہ کہا جی مولوی جی تھوڑی نہیں سمجھ آتی. میں کیوں یار؟ اس کوئی مولوی کچھ جانتا کوئی کچھ جانتا کوئی کچھ جانتا کوئی کچھ کدھر چلا.
میں کہ کسی مولوی سے ہاتھ کہ نماز 5 جتنا نہیں ہاں مولوی جب سے اختلاف میں کہ آ جانا آپ بتائیں میں کسی مولوی نماز نے اختلاف کی دانا نہیں میں تقریر نے اختلاف کی دانا نہیں میں کسی حاج عمر نے اختلاف کی دانا نہیں میں کسی مولوی اختلاف کی 30 سپارہ یا 28 سپارہ کے نہیں میں کسی مولوی نے نہ کیا کہ کعبہ بیت اللہ نہیں کوئی اور ہے کہنا نہیں میں کسی مولوی نے تن زکات جو اختلاف کیتے 40% کہنا نہیں میں کہ عشر 10واں 20واں کے اختلاف کہنا نہیں میں کسی مولوی پردے جو اختلاف کہنا نہیں میں کہ تو اے من باقی گلاں مولویوں نے ذمہ چھوڑ چھڑ تو سیدھا راستہ ہے یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ان کو مان باقی گلاں تو چھوڑ عمل کو نہیں کرنا آتے بہ کہ او ہو جی مولوی یہی کیتا ہے میں تھوڑے سامنے آ کے گانا حرام ہے گانا سننا منع ہے میں اپنے پنڈ گیا بیٹھا کھول کے میں گانا سنتا پیا اتنے ایک بندہ گزرتا کہ مولوی صاحب بھی گانا سنتے پہ وہ بھی گھر جا کے سنن لگ گیا میں بھی سنتا رہا وہ بھی سنتا رہا وہ بھی مر گیا میں ہی مر گیا قیامت قائم ہو گئی اللہ کو پوچھا عبداللہ تو گانا کیوں سنتا ہے وہ کہا کہ یا اللہ مولوی صاحب سن دیا کہ اس گل کو اللہ چھوڑ چھڑے گا اس بات پہ اللہ چھوڑ دے گا کہ مولوی صاحب سنتے تھے مولوی محمد خان تل میں چھڑ چڑھا ہے عقل کو ہاتھ مارو اس بات پہ اللہ چھوڑ دے گا کہ وہ نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے یا اللہ میں تاں نماز چھڑ چھڑیاں اس پہ اللہ چھوڑ دے گا وہ کہ یہ فلاں نماز پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے تاں میں نماز نہیں پڑھی تو داڑھی کے نہیں رکھو جو فلاں داڑھی رکھی ہے تو وہ جھوٹ بولتا میں تاں داڑھی نہیں رکھی یہ باتیں اگر اللہ کے سامنے کرنے کی ہمت ہے تو پھر دنیا میں بھی کرو جب ان باتوں سے اللہ کہے گا تجھے پتہ تھا حرام ہے وہ کہے گا پتہ تھا اللہ کہے گا پھر مولوی کو چھوڑ تو نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا تجھے پتا تھا 5 نمازیں فرض ہے پھر مولویوں کی بحثوں کو چھوڑ تو نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی یہ بتا تجھے پتا تھا جھوٹ حرام ہے تو نے پھر بولا ہے کہ چھوڑا ہے یہ بتا تو یہ اندر کا بغض تھا آج بھی دنیا کے اندر اب جو لوگوں میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے تو یہود کے علماء نے کہا رسول پاک نبی جی چھوڑ دے ایمان لے ہونا ہی لیکن جبرائیل وہی لائے کے آندا ہے ان ساری دشمنی ہے سے دشمنی کے ہوئے ان سارے پچھلی قومت عذاب آندا ہے شریعت مشقت علی احکام آندے ان واسطے کوئی اور فرشتہ ہوندا میکائیل بارش لایا آندا ہے او ساڈا دوست ہے تھوڑی گل مان لیندے تو یہ تو ان کی ایک کہانی تھی اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دو جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو ہوا کرے لیکن وہ تو صرف سفیر ہے وہ تو سفارت ہے کر رہا ہے کہ اللہ سے نبی تک قرآن کو پہنچا رہا ہے اور جبرائیل کو تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نزلہ علی قلبک کہ قرآن اتارے آپ کے دل کے اوپر اس نے قرآن کو اتارا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا کہ اللہ کا قرآن بھی پاکیزہ تھا جبرائیل لانے والا فرشتہ بھی پاکیزہ تھا اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک تھا جس طرح اللہ کا قرآن پاک ہے ایک بات آئی ہے قلبی کا یہاں موٹا کاف ہے کم از کم ساتھیوں کو نماز کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اب کوئی بندہ یہ علی قلبی کا قرآن اتارا آپ کے دل پر اس کو پڑھ دیتا ہے قلبی کا بریک کاف اس کا معنی ہوگا آپ کے کتے پر اور اگر جان کے پڑھے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا وبال ہے اس لیے کم از کم اتنا پڑھنا چاہیے جس سے ایک بندے کو ہا خا قاف کاف عین حمزے کا فرق ہو جائے یہ قرآن اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز صحیح ہو آپ بچے تو ماشاءاللہ یہاں بہت پڑھنے آتے ہیں جن بڑوں کو نہیں پتا اس کو چیز کو سیکھیں میرا ایونٹ میں تھا ایک بندے تجوید ہم کر رہے تھے ایک بندہ تجوید سنانا تھا صورت نماز سنانی ہوتی ایک بندہ میرے ساتھ تجوید کر رہا تھا 60-70 سال آپ نہیں جانتے اس لیے غیبت نہیں ہے 60-65 سال کی عمر تھی اس کو تیاد اور دعا قنوت نہیں آئی بارش تھا پوری داڑھی تھی حج بھی کیا ہوا تھا بیچارے اور قرآن اور خود دعا قنوت تیاد نہیں آیا جب اس نے مجھے بتایا میں نے حج بھی کیا ہوا تو میری حقوں میں آنسو آ گیا میں نے کہا بابا تو یہ سیکھنا جس سے حلال حرام نماز صحیح یہ ضروری چیزیں ہیں تھوڑی سی مشقت کر کے چیزوں کو سیکھ لیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تو تمہارا دشمن ہے تو ہوا کرے اللہ فرماتا ہے اس نے یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پہ اتاری ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے
اس قرآن سے ہدایت انہی کو ملے گی جن کے دل میں طلب ہوگی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور بشارت ہے مومنوں کے لیے کہ ان کو جنت کی خوشخبری دیتی ہے. من کان عدوا للہ، اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، ورسولی اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو وہ سنے ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کے لیے چل رہے ہیں، علماء ربانی، اور اسی طرح اللہ کے دین کی دعوت دینے والے مجاہدین، اللہ کے دین کی حفاظت کے لڑنے والے مجاہدین، اور اس طرح اللہ کے حق دین کی دعوت دینے والے داعی، جتنے لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں صحیح اللہ کی رضا کے لیے، ان کی دشمنی بھی اللہ سے دشمنی ہے. واضح حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے قرآن کو صحیح لوگوں تک پہنچائے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار سنو، اولیاء اللہ جو ہے، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کی مجلس میں بیٹھ کے ایمان تازہ ہو، جس کی مجلس میں بیٹھ کے سنت پہ شوق پیدا ہو، بدعت سے نفرت پیدا ہو، صراط مستقیم پہ چلنے کا جذبہ ہو. انت ولی ہم نہیں مانتے، ولی ہم نہیں مانتے، اللہ کے قرآن اور ولیوں کو مانتے ہیں، نڑنگے دھڑنگے ولیوں کو نہیں مانتے. بھنگ کا گھوٹا لگا، گھوٹے کا پیالہ پی کے ولی جو وہ نہیں مانتے، دوار پانے والے کو نہیں مانتے. ولی اسے مانتے ہیں جو راتوں کو تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جنید بغدادی رحمت سید الطیف ہے، بہت بڑے ولی گزرے. ایک شخص ان کی مجلس میں 10 سال رہا. 10 سال کے بعد وہ جانے لگا. اس نے کہا جنید میں نے تو آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں دیکھی. وہ شبدہ باز یہ دیکھنے آیا تھا یعنی کرتب. جنید بغدادی نے فرمایا اس سے 10 سالوں میں میرا کوئی کام تو نے سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا سنت کے خلاف تو ایک کام بھی نہیں دیکھا. جنید بغدادی رحمۃ نے فرمایا یہ جنید کی کم کرامت ہے کہ 10 سالوں میں ایک کام بھی اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف میں نے نہیں کیا. یہ ہے سچے ولیوں کی یہ نشانی ہوتی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے مسجد جا رہے تھے رات کو، آخری رات کا حصہ تھا. راستے میں 4 چور کھڑے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے چوری کا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پھانپ گئے کہ یہ چور ہے. انہیں شکلوں تو بتا رہا، نام بندے بتا رہے. انہیں کدھر ہے؟ انہیں کہ چوری کر رہے تھے. انہیں میں توڑے نہ انہیں کہ بڑی گل ہے نہ دیکھ بنا لگ گیا. انہیں کہ آج میں تو رستہ دسنا چوری کا، خزانہ راہ میں دسنا. انہیں کہ چلیے بابے چلیے خزانہ راہ دسے دسے. بابے نے لے کے مسیتی آ گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت انہیں کہ بابا جی پہلی چوری خزانہ جو راہ مسیتیوں رہتا ہے. انہیں کہ آؤ تو صحیح نہ مسیدہ کو وضو کرو. چور آ گیا چکی چوری ہے جس تو پہلے وضو بابے نہیں کریں دے پہ. انہیں کہ وضو تو کرو، وضو کیا. انہیں کہا 2 نفل پڑھا. انہیں کہا چنگی چوری ہے جس تو پہلے نفل ہی پڑھ دیا. انہیں نفل نیت مان لی. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ پیچھے بھی نفلوں کی نیت مان لی. نفلوں کی نیت مان کے اللہ کے سامنے رونے لگ گئے. اللہ کے مرید تھے. ایک بندہ ساری زندگی حرام نہ کرے اس کی دعا پھر اللہ کیسے قبول کرتا ہے؟ ہر ایک کی ہے لیکن جس نے ساری زندگی حرام نہ کیا ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ روئے اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں تو یہاں لایا ہوں، اب سیدھے راستے پہ چلانا آپ کا کام ہے. چوروں نے جب سلام پھیرا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہاں چلنا چوری کو. انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے جو ہمیں نماز میں خزانہ دکھا دیا ہے اب اور خزانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سچے شیخ عبد القادر نے فیض الطالبین پڑھے، توحید سے بری پڑھی ہے. ہم نے ان کو آج بدعتیوں کا امام بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ موحدوں کے امام ہیں. تو جو فرشتے بھی چونکہ اللہ کے قاصد ہیں، نبی بھی اللہ کے قاصد ہیں، اسی طرح جو بندہ اللہ کے دین کی محنت کر رہا ہے، صحیح دین اور علماء ربانی ہے، یہ سچا ولی ہے، اس کی دشمنی. مولانا قاسم نوتوی رحمت جو بند کے بانی گزرے ہیں، کچھ اہل بدر نے مشورہ کیا کہ مولوی صاحب کو بیزت کر دیں. قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے.
اور دیوبند کے بعد تو لوگوں نے کہا کہ ان کو بے عزت کرتے ہیں. کچھ اہل بدعت لوگ تھے، شرارتی لوگ تھے. انہوں نے ایک بندے سے کہا یار تو جھوٹا جا مسجد سے جا اٹھ تیرے کفن اسی چادر سفید پا چھوڑے نے. مولوی صاحب نے قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے جنازہ پڑھاؤ جب دو تکبیرہ آخر میں تو اب اٹھ کے ہنسن لگ جائے مولوی کی بےزتی ہوئے. مسجد ان پا کے اندر زندہ بندر اٹھ چٹی چادر پائی ہوئی. مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ. قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے آج مولوی نے فرمایا رکھو. مسجد کے ساتھ گراؤنڈ تھا، وہاں جگہ تھی، جنازہ گاہ تھا. صفحے بن گئے. مولوی صاحب نے نیت بتا دی. انہوں نے پہلی تکبیر دی، دوسری شروع ہو گئی. وہ پیچھے سے ان کے رشتے دار کھانسنے لگے. تیسری تکبیر جب شروع ہو گئی پھر اونچا کھانسنے لگے. چوتھی تکبیر کسی کا اٹھ بھی کھلو. قاسم نے سلام پھیرا، فرمایا اب نہیں اٹھتا، اللہ نے موت دے دی. اللہ اپنے ولی کی توہین برداشت نہیں کرتا. مر چکا تھا اب نہیں اٹھتا. تو سچے ولیوں کی اللہ توہین برداشت نہیں کرتا. زمین پہ اللہ نے واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر اللہ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، پیغمبروں کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ اعلان کرتا ہے اللہ سے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ یہودی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی واضح دلیل ہی نہیں لائی ورنہ ہم ایمان لے آتے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا یہ بہت عجیب قوم ہے یہودی، وہ بھی آپ ان کے کارنامے سن چکے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اللہ نے جواب دیا البتہ تحقیق ہم نے نبی جی آپ کی طرف واضح دلیلیں اتاری ہیں. بھائی ہم نے واضح دلیلیں اتاری ہیں. وَمَا يَغْفُرُ بِهَا سلجھی ہوئی، واضح سلجھی ہوئی. یہ ترجمہ جو آپ کے قرآن میں یہ بہت محاورہ اور ترجمہ ہے. اب جو میں اپنے انداز پڑھ گیا تو نے کبھی بیشی ہے نا ایک ہی مولوی صاحب دسی بیٹھے ترجمہ ایک طرح کا ہی ہے. تو سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اتاری ہے. ان کا اللہ فرماتے ہیں وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہے. یعنی آپ پہ تو ہم نے اتنی ایک نہیں ایک دلیل مانگتے ہیں، ہم نے آیتوں کے دلیل کے انبار لگا دیے. او کلما عاہدوا عہدا نبذہ، اللہ نے فرمایا نبی جی اس قوم کو تم تھوڑا جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں. یہ ان کو ان لوگوں نے جب بھی اللہ سے پختہ عہد کیا ان میں سے ایک نبذہ فریق، ایک فریق نے ان میں سے اس کو توڑ دیا. نبذہ مانا لفظ میں نے پھینک دیا، اس کو توڑ دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر بے ایمان ہے. ایک فریق اللہ نے فرمایا کچھ یہودی عبداللہ بن سلام وغیرہ ایمان لے آئے. عبداللہ بن سلام وہی صحابی ہیں جو فرماتے ہیں جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہے پیغمبر ہے. فرماتے ہیں میں بھی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا. جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میرے یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. وہ فرماتے ہیں سب سے پہلا کلام جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ یہ تھا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. افشوا السلام، اور سلام پھیلاؤ. یہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پہلا کلام. اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تہجد کے وقت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. کھانا کھلانا لوگوں کو یہ بہت بڑا عمل ہے. مسلمان کی خدمت کرنا، کھانا تو کافر کو بھی کھلاؤ تو بہت بڑی خدمت ہے اللہ کی رضا کے لیے. پھر مومن پھر متقی کو کھلانا بہت بڑا عمل ہے. عبداللہ بن سلام رضی اس حدیث کے پہلے راوی میں فرماتے ہیں جب میں نے چہرہ دیکھا میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ بندہ جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہے. ادھر ہمارے ہندوستان میں بھی ایک جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ، جتنی زندگی ایک دن دادا کروٹا بدلیاں. پہلے خود لکھا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرے وہ کافر ہے، اور پھر اعلان کر دیا. پہلا بندہ جیسا بڑے کفر کا فتویٰ آپ دیتا ہے مرزا غلام قادیانی، پہلا بندہ ہے جیسا بڑے کفر کا فتویٰ آپ دیتا ہے. پہلے اپنے مجدد آتا رہا اور لکھتا رہا کتاب ہے کہ جڑا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور پھر خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. مرزا یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملہ ہے. نبی کی ذات پہ حملہ ہے اور نبی کی ذات سب سے اوپر ہے. حج نیچے ہے، جہاد نیچے ہے، نماز نیچے ہے، حج نیچے ہے، رمضان یہ اعمال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اوپر ہے، اعمال نیچے ہے. یہ میرے کپڑے میں ہوں، ظاہر ہے میں اوپر ہوں، کپڑے نیچے ہے.
میری ذات پہ مسئلہ ہے، کپڑوں پہ آئے گا، میں کپڑے نہیں بچاؤں گا، ذات بچاؤں گا۔ ایسے ہی اصل چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کے نبی کی ذات محفوظ ہے تو اعمال محفوظ ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے مفسر ہیں اور دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں۔ جو آپ دونوں بنیالی صاحب آ رہے ہیں، ان کے والد امیر بنیالی صاحب، وہ شاگرد ہیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ انور شاہ کشمیری آخری عمر میں تھے، بیمار تھے، فرمایا میری چارپائی دیوبند میں مدرسے میں لے آؤ، چارپائی لائی گئی تو وہاں ضعیف آواز تھی، کمزوری اور نکاحت۔ فرمایا لوگوں، میں نے اسلام کی 14 صدیوں کا مطالعہ کیا ہے، بغور مطالعہ کیا ہے، بہت ذہین آدمی تھے۔ ایک بار مصر جامع ازہر میں گئے، وہاں ایک کتاب تھی، ایک ہی کتاب کی نسخہ اس کا دنیا میں اور نسخہ نہیں تھا، اس کے حوالے تھے، اور فرمایا یہ کتاب مجھے دے دو، میں انڈیا لے جاتا ہوں۔ انور شاہ کشمیری نے فرمایا پڑھ کر بھیج دوں گا، وہاں ہم اس کی کتابت کر لیں گے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب یہاں پڑھ دیے تو پڑھو، یہ ایک ہی نسخہ ہے، باہر نہیں جا سکتا۔ انور شاہ کشمیری نے وہاں 3 دن اس کتاب کا مطالعہ کیا، پوری کتاب پڑھی، انڈیا واپس آئے، اس کتاب کو لکھا، ایک باری پڑھی تھی، اس کتاب کو لکھا اور اس کا ایک نسخہ جامع ازہر میں بھیجا اور کہا اس کو اس کے ساتھ ملا کے بتاؤ کوئی غلطی تو نہیں۔ انہوں نے جواب میں نہیں کہا ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ تو فرمایا میں نے 14 صدیوں کی اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، 14 صدیوں میں اسلام کے خلاف مرزیت سے بڑا فتنہ نہیں آیا۔ یہ فتنہ بڑا کس لیے؟ ہندو سے بڑا، ہم اسے کہتے ہیں ہندو سے بڑا کافر ہے، یہودی سے بڑا کافر ہے، عیسائی سے بڑا کافر ہے، سکھ سے بڑا کافر ہے۔ کہ ہندو تو نہیں آکے گا اسی بھی تھوڑے نماز پڑھ دے گا، ہندو اپنے ہندو ہی آکے گا، سکھ اپنے سکھ ہی آکے گا، عیسائی آکے گا، لیکن یہ وہ کافر ہے۔ ایک بندہ بازار میں کتا بیچ رہا ہے، بتا رہا ہے یہ کتا ہے، یہ برا کام کر رہا ہے لیکن یہ فراڈ نہیں کر رہا۔ ایک بندہ بیچ کتا رہا اور کہہ رہا ہے بکرا ہے، یہ اس سے سخت پڑا ہے، یہ اس سے بڑا بد کردار ہے۔ جو کتا بیچ رہا ہے بتا رہا ہے کتا ہے، جس نے بچنا بچ جائے گا۔ ہندو سے بچنا آسان ہے، کون مسلمان کو برباد ہو پتا ہے ہندو کا اور اللہ کبھی بھی نہیں مننے گا، کیونکہ وہ جو ہے وہی بتا رہا ہے۔ ایک بندہ شراب بیچ رہا ہے، یہ بھی جرم ہے، لیکن شراب کو شراب بتا کے بیچ رہا ہے۔ ایک بندہ بیچ شراب رہا ہے، اس کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا رہا ہے، یہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح مرزئی وہ کافر ہے جو ہے کافر اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اس لیے تم اللہ کے نبی یہ کر رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ تو یہود نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر بے ایمان ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ ہر سچے نبی کی نشانی ہوتی ہے۔ بنیالی صاحب فرمایا کرتے ہیں نبیوں پہ کتابیں اترا کرتی ہیں، وہ لکھا نہیں کرتے۔ جتنے نبی پیچھے ہیں ان پہ کتابیں اتری ہیں۔ اے مرزا غلام قادیانی پہلا جھوٹا نبی جو کتابیں لکھتا ہے۔ ہم نبی کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پہ اترا کرتی ہیں سچے نبیوں پہ، اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے آسمانی کتابوں کی، وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ نبذ فریقم، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک جماعت اہل کتاب میں سے انہوں نے اس کی دید کتاب کو پشت پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یعنی ان کی تورات کے اندر یہ نشانیاں موجود ہے کہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کا نام محمد اور احمد ہوگا، اس کا والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک کی تعریفیں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہود نے سب کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کے باوجود آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، یعنی پتہ ہونے باوجود گویا کہ جانتے ہی نہیں۔ وراء ظہورہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، یعنی اپنی کتاب ہی کو مان لیتے تو ہدایت پہ آ جاتے، چونکہ تورات کے اندر موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک موجود ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے نام موجود ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، بات میں جہاں سے شروع کی تھی وہاں پہ ختم کر رہا ہوں کہ لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کا راستہ ہے قرآن و سنت، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو اپنی نماز داروں سے پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔
وہ کتاب و سنت ہے، تو آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی اس کلاس کو اللہ قبول فرمائے، آپ کی شرکت کو قبول فرمائے، اور اگلے ہفتے کو انشاءاللہ آپ کی اس کلاس ہی کی طرف ہوگا، وہ کلاس ہی کا ہفتہ ہے، اس پہ ماشاءاللہ اتنے